بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کافی دور سے ایک شخص روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا آیا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، ہائے میرا بھائی دونوں جہانوں میں مارا گیا، میرا بھائی دونوں جہانوں میں مارا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے رونے کی وجہ دریافت کی۔ اس شخص نے کہا، حضرت میرے بھائی کا انتقال ہوا، میں نے اس کو کفن دیا، اس کا جنازہ پڑھایا، جب اس کی تدفین کرنے لگے تو میں نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا، رلا دینے والا خوفناک منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا ہے کہ میں اپنے بھائی کا چہرہ قبلہ کی طرف کرتا ہوں، لیکن میرے بھائی کا چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے، قبلہ سے ہٹ جاتا ہے۔ 4 مرتبہ میں نے ایسے کیا۔ لوگ دیکھنے والے ہیں میرے بھائی کے چہرے کو، میں بھائی کا چہرہ قبلہ کی طرف کرتا ہوں لیکن وہ پھر کر دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ حضرت اس دل دہلا دینے والے منظر نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا، مجھے چکنا چور کر دیا۔ بتایا جائے کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے دونوں جہانوں کی عظیم شخصیتوں سے سنا۔ وہ فرمایا کرتے تھے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 7 گناہ کرنے والے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا مرنے کے بعد قبر میں قبلہ سے منہ پھیر دیا جائے گا، قبلہ سے ان کا چہرہ ہٹا دیا جائے گا۔ 7 قسم کے بدبخت لوگ ایسے بھی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر تیرے بھائی کا شمار بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ہوتا ہے تو پھر جلدی جاؤ قبرستان میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرو، بھائی کے نام کا صدقہ دو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا، مرے ہوئے بھائی کے نام کا صدقہ دینا، قبرستان میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہی عمل تیرے بھائی کی بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یہی عمل تیرے بھائی کی قبر کو روشن کر سکتے ہیں۔ اس نے پوچھا، حضرت وہ 7 قسم کے لوگ کون کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا شراب پینے والا، شراب کا کاروبار کرنے والا، شراب خریدنے والا، شراب فروخت کرنے والا، ان تمام لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی۔ سنو، شرابی انسان جب مرتا ہے تو کلمہ نصیب نہیں ہوتی۔ لوگوں دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ آج کا انسان جب دعا کرتا ہے، دعا میں پتہ کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ مجھے پیسہ دے دے، یا اللہ مجھے دولت دے دے، یا اللہ مجھے شہرت دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے سب کچھ دے دے۔ افسوس، یہ شخص اللہ سے اگر نہیں مانگتا تو وہ خاتمہ ایمان پہ نہیں مانگتا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی۔ اللہ کے نیک بندے اللہ سے پیسہ نہیں مانگتے، دولت نہیں مانگتے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے شہرت نہیں مانگتے، اللہ سے جاگیریں نہیں مانگتے۔ وہ جب بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خاتمہ ایمان پہ مانگتے ہیں۔ ادھر سے ایک اللہ والا بزرگ آ رہا تھا، اللہ کا ولی آ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا۔ نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے اس آنے والے بزرگ سے کہا، بابا جی ایک بات تو بتائیں، کون سی بات؟ کہا، آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ یہی جملہ کوئی بندہ مجھے اور آپ کو کہہ کے دکھائے، منہ سے زبان نکال لیں گے، ہمیں کتوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہے، تیری جرت کیسے ہوئی؟ لیکن اس بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا نہ تو کوئی تکلیف ہوئی۔ بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ بابا جی نے رو کر کہا، بیٹے کیا بتاؤں، اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھائی کی بازی لے گیا۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرابی انسان جب مرے گا کلمہ نصیب نہیں ہوگی،
شرابی انسان جب مرے گا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، شرابی انسان بے حیا ہو کر مرے گا، بے غیرت ہو کر مرے گا، کیونکہ انسان جب شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے غیرت، شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ شراب کے نشے میں لت پت بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جلد از جلد توبہ کر لو، توبہ کر لو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ بصرہ کے بازار میں سے ایک جنازہ جا رہا تھا، ایک جنازہ جا رہا تھا، 4 لوگ جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے، 5ویں ایک عورت تھی، 6واں بندہ کوئی تھا ہی نہیں۔ ایک شخص دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا شہر ہے، جنازہ اٹھانے والے، جنازہ پڑھنے والے صرف 4 لوگ، آخر لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کیوں نہیں گئے؟ یہ شخص جنازے کے ساتھ ہو لیے، اس شخص کی تدفین کی گئی۔ تدفین کرنے کے بعد اس شخص نے ان 4 لوگوں سے پوچھا، بھائی آخر ماجرا کیا ہے؟ بھرے شہر میں سے کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنے نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ تو ان 4 نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا، جا کر اس عورت سے پوچھ لو، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ یہ شخص اس عورت کے پاس گیا، اس عورت نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کرنے لگی، روتی رہی، دعا کرتی رہی، روتی رہی، دعا کرتی رہی۔ جب دعا ختم کرنے لگی تو ایک دم ہنسنے لگی۔ اس شخص نے پوچھا کہ مائی یہ بتا کہ یہ مرنے والا کون ہے؟ اس مائی نے کہا یہ مرنے والا میرا بیٹا ہے۔ اچھا اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ کیوں نہیں آئے؟ کہا یہ میرا نوجوان بیٹا تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، شرابی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں لت پت رہتا تھا، لوگ بد دعائیں کرتے تھے، مالک یہ کتا کب مرے گا؟ 3 دن 3 راتی میرا بیٹا مسلسل سخت بیمار رہا۔ میرے بیٹے نے اپنا سر میری جھولی پہ رکھا، کہا ماں میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا؟ اگر میں مر گیا تو تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں، میری اس وصیت پر عمل کرنا۔ کہا ماں جب میں مر جاؤں تو جنازے کے لیے اعلان نہ کروانا، اعلان بالکل نہیں کرانا، لوگ سنیں گے تو لوگ جشن منائیں گے، لوگ خوشیاں منائیں گے، اس عذاب سے مجھے بچا لینا۔ اما جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں دفنانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میری قبر پہ رکی رہنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے قدموں کی خاک کے صدقے، ماں کے قدموں کی خاک کے صدقے اللہ مجھے بخش دے۔ آخر میں میرے نوجوان مرنے والے بیٹے نے کہا ماں پہلے تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور زندگی دے تو میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، اور ہاں ماں اگر میں مر گیا تو گواہ رہنا میں توبہ کر کے اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ مجھے ایک بات تو بتا، اگر ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ تجھے مہلت دے دے کہ اے گنہگار نوجوان کی ماں، اگر تو چاہے تو بیٹے کو جنت میں بھیج دے، اگر تو چاہے بیٹے کو جہنم میں بھیج دے، تو پھر کون سا فیصلہ کرو گی؟ جنت والا فیصلہ کرو گی یا جہنم والا فیصلہ کرو گی؟ نہیں بیٹے جہنم کا نام مت لے، بس مجھے اللہ تعالیٰ ایک بار اختیار تو دے دے، میں تو تجھے فوراً ہی جنت میں بھیج دوں گی۔ ماں تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، اور جو رب مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ جہنم میں کیسے ڈالنا گوارا کرے؟ ہرگز نہیں ڈالے۔ بس یہ کہتے ہوئے میرے بیٹے کی روح نکل گئی۔ اس شخص نے پوچھا کہ مائی دعا کرنے کے بعد تو ہنسنے کیوں لگی؟ کہا پہلے تو میں روتی رہی، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتی رہی، مالک میرے بیٹے کو بخش دے، میرے بیٹے کو بخش دے۔ آخر میں مجھے میرے بیٹے نے آواز دی، قبر سے میرے کانوں تک آواز آئی، ماں مبارک ہو، اللہ نے تیری دعاؤں کا صدقہ میری توبہ قبول فرما لی تھی اور اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میری وہ جو میں نے مرنے سے پہلے اپنے ہوش و حواس میں توبہ کی تھی نا، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا انسان ذخیرہ اندوزی کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان 40 دن کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، 40 دن ذخیرہ اندوزی کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال جہنم کی آگ میں چلائے گا۔ فرمایا نمبر 3 سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، سود کا لین دین کرنے والا، سود کا پیسہ لینے والا، سود کے ساتھ اٹیچ رہنے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجے والا جو گناہ ہے نا وہ ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ کوئی بھی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرے گا؟ جانور بھی یہ گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا،
جانور بھی اس کام سے سخت نفرت کرتا ہے، انسان کیسے کر سکتا ہے؟ سنو، سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے کم درجے والا جو گناہ ہے وہ معمولی سا یہی ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ سود سے بچنا، نہیں تو مرنے کے بعد قبر سے تمہارا قبلہ سے چہرہ پھیر دیا جائے۔ تیسرا، انسان جھوٹی گواہی دینے والا، سر پیٹنے والا، خود پر ظلم کرنے والا، شراب پینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، نوحہ کرنے والا، با جماعت نماز نہ پڑھنے والا، یہ 7 ایسے بدبخت ترین لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ مریں گے اور جب یہ قبر میں جائیں گے تو ان کا چہرہ قبلہ سے ہٹا دیا جائے گا، قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ سب کچھ کرنا، یہ 7 گناہ نہ کرنا۔ 7 گناہ کرو گے تو یاد رکھنا تم دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ مالک ہمیں اس بربادی سے بچا لے، ہمیں ان 7 گناہوں سے بچا لے۔